نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. پیارے بھائیوں، اللہ مالک نے ہمیں پیدا فرمایا ہے. اللہ مالک نے ہمیں موت بھی دینی ہے. اس دھرتی پہ ہمیشگی کسی کے لیے نہیں ہے. جو پیدا ہوتا ہے وہ مرنے کے لیے پیدا ہوتا ہے. اور اگر اس جہاں پہ کسی کو ہمیشہ رہنا ہوتا، حسنین کے نانا کی قبر مدینے میں کبھی نہ بنتی. جب میرے آقا امام الانبیاء امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس زمین کی چھاتی پہ ہمیشہ نہ رہے، فوت ہو کر قبر مبارک میں دفن ہو گئے، مائی کا وہ کون سا لال ہے جو آمنہ کے لال سے زیادہ پیارا ہو، اور جو یہ سمجھے کہ مجھے موت نہیں آنی. موت ایک ایسی کڑوی حقیقت ہے جس کا انکار نہیں ہو سکتا. یہ پیارے حبیب تھے، یا پیارے حبیب کے باقی بھائی وہ انبیاء کی جماعت تھی جن کی روح قبض کرنے سے پہلے مالک انہیں اختیار کیا کرتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ کائنات سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہتے ہیں، عائشہ، ایک بندے کو اللہ نے اختیار دیا ہے، اجازت دی ہے، چاہے ہمیشہ اس دنیا میں رہے، چاہے وہ ہمارے پاس آ جائے. اس بندے نے اللہ کی ملاقات کو پسند کر لیا. سیدہ رونے لگ گئی اور کہنے لگی، میرے ماں باپ آپ میں قربان ہو جائیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کی جنت اور ہمارے ساتھ باقی رہنے کو پسند کیجئے. فرمایا، نہیں عائشہ، اب تو میں فیصلہ کر چکا ہوں کہ میں اللہ کی ملاقات کو پسند کرتا ہوں. جب پیارے حبیب نے یہ دنیا چھوڑ دی، کیا میں اور آپ ہمیشہ رہیں گے؟ ہم نے بھی یہ دنیا چھوڑنی. پیارے بھائی، سفر دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک سفر انسان کی اپنے اختیار میں ہوتا ہے، ایک سفر اجباری ہوتا ہے، زبردستی کا سفر ہے. اختیار کا سفر، آپ انڈیا پاکستان چھٹی جاتے ہو، 2 مہینے پہلے ہی خوشی آپ کے چہرے سے ٹپک رہی ہوتی ہے. کچھ بیگم کے لیے شاپنگ کرتے ہو، کچھ والدہ کے لیے، کچھ والد کے لیے، بچوں کے لیے، خوشی سے میری چھٹی کا ٹائم آ. اختیاری سفر ہے، جو چاہے خرید لو، جو چاہے لے جاؤ. ایک سفر اجباری ہوتا ہے، اللہ نہ کرے کسی کو جوازات پکڑ لے، کسی کو پولیس پکڑ لے. اب وہ پولیس والوں سے کہہ دی 2 منٹ ٹھہرے جو میں نہ گیا نا، میں کپڑے بدل رہا ہوں، میرے کپڑے دھلے ہوئے ٹنگے ہوئے ہیں، وہ پہن کے آتا، میری جیب خالی ہے، میں تو 2-4 ہزار ریال گھر سے اٹھا رہا تھا. پولیس والا چھوڑے گا؟ وہ اجباری سفر ہے. آپ جس کنڈیشن میں ہو، اگر کسی جرم میں پکڑیں گے تو وہ فوراً اٹھا کے لے جائے گا اسی حال میں. موت کا سفر اختیاری نہیں ہے، اجباری ہے. موت میں اجازت نہیں دیں گے.
انسان کہے کہ میں نے ساری عمر نماز نہیں پڑھی، ملک الموت انتظار کرو، 5 منٹ ٹائم دے دو، آج 2 رکعتیں نماز پڑھ لوں، اللہ کو کہہ تو سکوں کہ کچھ تو پڑھا تھا، زندگی میں کبھی قرآن نہیں دیکھا، آج انتظار کرو، ہمیں کچھ دیر کے لیے قرآن پڑھنے دو۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب وقت آ جائے گا تو کوئی نہیں چھوڑتا، ایک سیکنڈ کی دیر نہیں ہوتی، ایک لمحے کی تاخیر نہیں ہوتی۔ آپ نے سنا نہیں، بیچارے بہت ہوتے ہیں، ان کے دوست احباب کیا جملے کہتے ہیں، ہوئے تھے میرے نال سے، ابھی تو اکٹھے کھانا کھایا، بھائی ابھی تو گھر میں ڈراپ کر کے گیا ہوں، ابھی تو فون میں میری بات فوت ہو گئے، کیسے فوت ہو گئے، 1 منٹ پہلے تو میں نے فون رکھا ہے۔ وہ ایک لمحے کی تاخیر نہیں ہوتی جب اللہ کی طرف سے آرڈر آ جاتا ہے۔ آرڈر آنا ہے نا میرا بھی اور آپ کا بھی، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، ہم نے جانا ہے، یہ جہاں چھوڑنا ہے۔ کیا اللہ نے یہ جہاں بیکار پیدا کیا ہے؟ کیا ہماری پیدائش کا کوئی مقصد نہیں ہے؟ یہ مائک ہے نا، اس کا کوئی مقصد ہے، کسی کام کے لیے بنا ہے، اگر یہ وہ کام نہیں دے گا تو اسے اٹھا کے پھینک دیا جائے گا۔ یہ موبائل ایک مقصد کے لیے ہے، ہم جو چھوٹی چھوٹی چیزیں بناتے ہیں اس کا کوئی مقصد ہوتا ہے کیا؟ نعوذ باللہ یہ خیال کیا جا سکتا ہے کہ وہ اللہ خالق و مالک جس نے ہمیں پیدا کیا، جس نے کائنات پوری کو پیدا کیا، اس نے ہمارا کوئی مقصد نہیں رکھا؟ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ، کیا تم نے یہ سوچا ہے، أَفَحَسِبْتُمْ، کیا تم یہ گمان کر بیٹھے ہو کہ میں نے تمہیں، اللہ فرما رہا ہے، میں نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے، تمہاری پیدائش کا کوئی مقصد نہیں ہے؟ آیت کے آخری حصے پہ غور کیجئے، وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، کیا تم نے لوٹ کر ہمارے پاس نہیں آنا؟ کیا تم نے واپس نہیں آنا؟ تو میں نے اور آپ نے یہ جہاں چھوڑ کر اگلے جہاں میں جانا ہے، وہ جہاں بڑا شدید ہے، وہ جہاں بڑا سخت ہے۔ لوگوں، یہ چھت کے نیچے بیٹھے ہیں نا، ہم اے سی کام کر رہے ہیں، باہر کی دھوپ کی تپش کے اندر آپ کسی کو 100 ریال دے کہ 2 گھنٹے اس دھوپ میں کھڑے ہو جاؤ تو بیچارہ کھڑا ہو سکے گا؟ یہ سورج کتنی دور ہے؟ کروڑوں میل۔ حدیث سنیے، قیامت کے دن یہ سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، 1 میل۔ راوی حدیث کہتا ہے میل کے 2 ترجمے ہیں، اور میں نہیں جانتا کہ اس حدیث میں میل سے مراد کیا ہے۔ سفر کی مسافت کو بھی میل کہتے ہیں، جس لکڑی سے آنکھ میں سرما لگایا جاتا ہے اسے بھی میل کہتے ہیں۔ سورج اتنی دور ہوگا یا اتنی دور مجھے نہیں پتا۔ کسی کا پسینہ اس کے ٹخنوں تک ہوگا، کسی کا پسینہ اس کے گھٹنوں تک ہوگا، کسی کا پسینہ اس کی ناف تک ہوگا، کسی کا پسینہ اس کے سینے تک ہوگا، کسی کا پسینہ اس کی گردن تک ہوگا، کچھ پسینے میں غرق ہوں گے۔ اس دن کی شدت، اس دن کی حدت، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ دنیا میں ماں سے پیارا بھی کوئی ہوا کرتا ہے؟ دنیا میں ماں سے پیارا کوئی نہیں۔ انسان بیمار ہو جائے، باپ دوائی کے لیے بھاگتا ہے، بھائی ڈاکٹر کے لیے بھاگتا ہے، بیوی دعائیں کرتی ہے، اور ماں کیا کرتی ہے؟ ماں اپنے ہاتھ اللہ کے دربار میں اٹھا دیتی،
چھوڑ دیں. آواز آپ کو آ رہی ہے؟ آواز بھی آ رہی ہے, تصویر بھی آ رہی ہے. جس کو نہیں آ رہی وہ آگے آ جائے. چھوڑ دیجیے, بند کر. ماں ہاتھ اٹھاتی ہے, کہتی اللہ اے دی جائے مینو مار لے, اینو چھڑ لے, میں مر جاؤں میرا بچہ بچ جائے. بیوی نہیں کہتی کہ میں مر جاؤں خاوند بچ جائے. بھائی نہیں کہتا میں مر جاؤں, وہ دوائی لائے گا, وہ تکلیف میں پریشان ہوگا. صرف اکیلی ماں ہے. ماں کہتی ہے اللہ اگر تو نے مارنا ہی ہے اس کی جگہ پہ مجھے مار لے, میرے بچے کو نہ مار. قیامت کی دن کی شدت کا کیا کہنا. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ, بھائی بھائی سے بھاگے گا, اولاد ماں سے بھاگے گی, ماں اولاد سے بھاگے گی, اولاد باپ سے بھاگے گی, اولاد بیوی سے بھاگے گی, بیوی خامن سے بھاگے گی. لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ, ہر بندہ ایک ہی خواہش کرے گا ساری دنیا جہنم میں چلی جائے میں بچ جاؤں. اس دن ماں کو بیٹا یاد نہیں رہے گا, باپ کو اولاد یاد نہیں رہے گی, خامن کو بیوی یاد نہیں رہے گی. لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ, جو مرضی بھاڑ میں جائے, سارے جہنم میں جائے میں بچ جاؤں. یہ شدت ہے. اس دن فیصلہ ہوگا دو گروہوں کا, ایک اللہ کے اولیاء, ایک شیطان کے اولیاء. اولیاء کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دوست. کچھ شیطان کے ولی ہیں, کچھ اللہ کے ولی. اس دن انسانوں کی دو پارٹیاں بن جائیں گی, اولیاء اللہ جنت میں, اولیاء الشیطان جہنم میں. اللہ تجھے تیرے پیارے چہرے کا واسطہ ہے مولا, جیسے تو نے آج ہمیں اپنے اس پیارے گھر میں اکٹھا کیا, ہمیں جنت میں محمد الرسول اللہ کا پڑوس عطا فرما صلی اللہ علیہ وسلم. آئیے مالک کا فرمان سنیں, اولیاء اللہ کی تعریف سنیں. اولیاء اللہ ہوتے کون ہیں, اللہ نے ان کو دینا کیا ہے. مالک فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ, یاد رکھو اللہ کے ولی لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. قیامت کا دن ہوگا, اللہ کے ولی پہ کوئی خوف نہیں ہوگا, وہ غمگین نہیں ہوں گے. کیوں؟ انہوں نے یہ دنیا کی زندگی رب کی محبت میں گزاری ہوگی, اللہ کے پیار میں گزاری ہوگی. انہوں نے دنیا کی زندگی کو بیچ کے رب کا پیار خریدا ہوگا. اللہ کے ولی. پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک صحابی آئے, کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, میرے پیارے حبیب کا نام آئے تو محبت سے کہیں صلی اللہ. آپ کا نقصان نہیں ہوگا یہ کہنے سے, فائدہ ہوگا. آپ ایک مرتبہ کہو گے صلی اللہ علیہ وسلم, میرا مالک و خالق آپ پہ نقد 10 رحمتوں کا نزول فرمائے. مثال دے کے یہ بات مزید واضح کر دوں, اللہ کے لیے اعلی مثال. کسی کا کفیل کہے جڑا ریال دے گا میں 10 ریال واپس کراں گا, 1 ریال دے دو 10 ریال لے لو, اے دے دفتر دے کو لائن ٹوٹے گی, کئی تو لے کے پھر لائن میں لگ جائیں گے, انہوں کیڑا پتہ لگنا. وہ مالک ہے, وہ خالق ہے, وہ رحمان ہے, وہ رحیم ہے, وہ کریم ہے. وہ کہتا ہے میرے حبیب کا نام آئے تو اپنی زبان کو ہلا کر کہہ صلی اللہ علیہ وسلم, 10 رحمتیں نقد مجھ سے لے لے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرے بھائی کا اور میرا باغ اکٹھا ہے, میری بیوی, میرے بچے, میری فیملی میرے باغ میں رہتی ہے, میں 4 دیواری کر کے پردے کا اہتمام کرنا چاہتا ہوں. درمیان میں ایک کھجور اس بھائی کی آ گئی ہے, اس کی وجہ سے میری دیوار نہیں سیدھی ہو رہی. اسے کہو وہ کھجور مجھے بیچ دے یا گفٹ دے دے, ہدیہ دے دے. میں کیا کرنا چاہتا ہوں جی؟ 4 دیواری. کیوں؟ پردے کے لیے.
ہم کیا کہتے ہیں؟ پردہ تو آخر نہیں دل دا ہوندا ہے، میں مولویوں نے پردہ میں، آج کے دور میں بھی کوئی پردہ، پرانی گھسی پیٹی باتیں. وہ چاچا مشرف بھی کہا کرتا تھا یہ پرانا دور اسلام کا، اس میں پردے کی بات تھی، آج بھی کوئی پردہ ہوتا ہے. جب تک دل میں ایمان کی غیرت باقی رہتی ہے پردہ یاد رہتا ہے، اور جب غیرت نکل جاتی ہے انسان دیوس اور بے غیرت ہو جاتا ہے، پھر اس کی مثال پتہ کیا ہوتی ہے؟ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا، منہ کھلوا کر اپنی بیوی کو ساتھ لاتے ہیں دوستوں کی محفلوں میں اور تعارف کرواتے، جی ان سے ملیے، یہ ہماری مسز ہیں، بیگم ہیں. وہ سامنے والا دیوس بھی کہتا ہے جی آپ سے مل کے بڑی خوشی ہوئی ہے. کیا تیری غیرت باقی ہے؟ پیارے حبیب نے پوچھا تھا کوئی اپنی بیوی کے ساتھ تنہائی میں کسی غیر مرد کو دیکھے تو کیا کرے گا؟ پیارے حبیب کے پیارے صحابی سیدنا سعد قریب بیٹھے تھے، کہا واللہ لأقتلنہما، میں اس کی گردن مار دوں گا، دونوں کو قتل کر دوں گا. بیوی میری تنہائی میں غیر مرد کے ساتھ. اور ہم کیا کہتے ہیں؟ کوئی بات نہیں، آپ دیور کے ساتھ چلی جائیں، آپ جیٹ کے ساتھ چلی جائیں، آپ کزن کے ساتھ چلی جائیں، آپ ڈرائیور کے ساتھ چلی جائیں، بیوی تیری ہو اور غیر مرد کے ساتھ تنہا ہو. خیر، پڑھے لکھے دور کی شاید یہی شان ہوا کرتی ہے کہ گھروں سے پردوں کا رواج ختم ہو گیا ہے. اور مجھے دکھ سے یہ کہنے دیجئے آج گھروں میں فتنہ، فساد، زنا کا جو دروازہ کھلا ہے اس کی وجہ اسلام کے نظام پردہ کو توڑنا ہے. اللہ کی قسم مسجد میں بیٹھ کے آپ کو سنا رہا ہوں، ایک شخص نے، میں اس ملک کا نام نہیں لینا چاہتا، مجھے فون کیا، مسلمان ملک ہے. اس نے کہا میں 4 سال تک اپنی بھابھی کے ساتھ بدکاری کرتا ہوں، 4 سال. اور جب مجھے فون کیا اس نے اپنے گناہ پہ شرمندگی کے اظہار کے لیے نہیں کیا کہ معافی کا طریقہ کیا ہے، اس نے مزید نہیں بے غیرتی کے لیے کیا کہ اب میری بھابھی میرے بھائی سے طلاق لے چکی ہے، میں اس سے نکاح کر سکتا ہوں. تو میں نے کہا جو 4 سال کرتا رہا، کبھی اس کا بھی مولوی سے فتویٰ لیا تھا کہ جو میں کر رہا ہوں ٹھیک کر رہا ہوں؟ میں دیوار کھڑی کرنا چاہتا ہوں تاکہ پردہ ہو جائے. آپ سفارش کرو یہ کھجور مجھے دے دے. آپ نے کہا اس کو کھجور دے دے. اس کے ذہن میں پتہ نہیں کیا آیا کہ شاید اسی کھجور پہ میرا معیشت کا سارا دار و مدار ہے، کم کھجوریں ہیں. وہ نہ مانا. آپ نے پھر کہا کھجور اسے دے دے، وہ پھر نہ مانا. آپ نے تیسری بار فرمایا کھجور اسے دے دے، اس کے بدلے میں میں تجھے اللہ کی جنت میں پھلوں سے لدی ہوئی کھجور کا وعدہ کرتا ہوں. وہ شخص پھر بھی نہ مانا. سیدنا ابو دحداء رضی اللہ عنہ وارضاہ قریب بیٹھے ہوئے یہ سارا منظر دیکھ رہے. وہ جب چلا گیا تو آپ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کھجور جنت والی کا سودا صرف اس سے تھا یا جو بھی یہ کھجور خریدے آپ نے اس سے وعدہ کیا؟ فرمایا نہیں، جو بھی خریدے، جو بھی یہ کھجور لے کے اس یتیم کو دے دے، میں اس کے بدلے میں جنت کی کھجور کا پھلوں سے لدی ہوئی کا وعدہ کرتا ہوں. ابو دحداء اس کے پیچھے بھاگے اور کہا بات سنو، تم جانتے ہو مدینے میں ابو دحداء کے باغ کو؟ کہا کون نہیں جانتا، 600 کھجوروں کے درخت ہیں اس میں، پانی کے کنویں اور چشمے ہیں اس میں، کون نہیں جانتا؟ کہا میرے بھائی کیا تو راضی ہوتا ہے یہ پورا باغ تو لے لے اور وہ ایک کھجور مجھے دے دے؟ اولیاء اللہ جن کی نظریں اپنی رب کی جنت پہ ہوا کرتی، پورا باغ. وہ حیران ہو کے کہتا ہے مکر نہ جاوے، جلدی سے کہتا جی میرا سودا ڈن ہو گیا. کہا تو تو یہ سوچ رہا ہوگا کہیں میں مکر نہ جاؤں. میں یہ سوچ رہا تھا اگر اس پہ بھی راضی نہ ہوا تو میں زندگی بھر کی ساری جائیداد تجھے دے دوں گا. آتے ہیں پیارے حبیب سے کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کھجور میں آپ کو دیتا ہوں، جنت کی کھجور مجھے دیجیے. پیارے حبیب نے فرمایا ابو دحداء کوئی ایک کھجور، جنت میں کتنی کھجوریں ہیں جس کے پھلوں سے اس کے ٹہنی لٹکی ہوئی ہے، لدی ہوئی ہے کھجوروں سے، اور وہ ساری کھجوریں ابو دحداء کی ہے. وہ اللہ کے ولی جنہوں نے اس دنیا میں سودا کیا ہوتا ہے، سب کچھ لٹایا جا سکتا ہے، رب کو ناراض. ہم نے اسلام کو کمایا نہیں ہے پیارے بھائی، ہم
ہمیں وراثت میں ملا ہے. باپ مسلمان تھا، دادا مسلمان تھا، پردادا مسلمان تھا، میں بھی مسلمان. جنہوں نے ایمان کو کمایا ہے ان کے نزدیک ایمان کی قیمت بہت ہوا کرتی ہے. حذیفہ گرفتار ہوئے، عیسائی بادشاہ نے اسے مرتد کرنے کے لیے دعوت دی، میری بیٹی سے شادی کر لے، اسلام چھوڑ دے. کہا نہیں منظور. آدھی بادشاہت لے لے، اسلام چھوڑ دے. کہا نہیں منظور. کہا لے جاؤ اسے آگ میں جلا دو. لیکن نوجوان اچھا لگا ہے، اگر یہ واپس آنا چاہے تو لے آنا. اب اس کے خادم پکڑ کے لے جا رہے ہیں اور یہ جاتے ہوئے رو رہے ہیں. وہ غلام سمجھے کہ شاید یہ ڈر گیا ہے، واپس لے آئے. یہ رونے لگ گیا ہے. کہا میں نے نہیں کہا تھا، جوان لڑکا ہے، کیوں اپنی جوانی کو خراب کرتا ہے. میری بیٹی سے نکاح کر، میرا داماد بن، آدھی بادشاہت کا مالک بن. کہا بے وقوف، تو نے میرے آنسوؤں کی قیمت کو سمجھا نہیں ہے، مجھے یہ سودا منظور نہیں. کہا پھر روتا کیوں تھا؟ کہا روتا تو اس لیے تھا، آگ میں جلنے کے لیے جا رہا تھا اور دل ہی دل میں اپنے اللہ سے کہہ رہا تھا، اللہ تو نے مجھے ایک جان دی ہے جو آج تیرے نام پہ قربان کرنے جا رہا ہوں. کاش میرے جسم کے ہر بال کے بدلے تو جان دیتا، میں ہر جان کو تیرے نام پہ وقف کر دیتا. الا ان اولیاء اللہ، جو اس طرح اللہ سے دنیا میں محبت کرتے ہیں، قیامت کے دن انہیں کوئی خوف نہ ہوگا، کوئی غم نہ ہوگا. وہ ہیں کون؟ ہمارے ہاں تو اولیاء اللہ کا نام آتے ہی لاہور کی گلیوں پہ چلتے ہوئے ننگے ملنگ دھڑنگ نظر آتے ہیں، جن کے نہ سر پہ کچھ ہوتا ہے، نہ جسم پہ کچھ ہوتا ہے، نہ پاؤں میں کچھ ہوتا ہے، ہر پاسوں ننگے. یہ کون ہے؟ چپ چپ چپ، گستاخی نہ کرے اجے، بڑی پہنچی سرکار ہے. یہ مجذوب لوگ ہوتے ہیں، پہنچی سرکار. ہم بھی مانتے ہیں پہنچی بھی ہے، ایک دھکا لگے گا اور گئے کھو میں. جس کو شرم ڈھانپنے کی، شرمگاہ ڈھانپنے کی تمیز نہیں، تم نے اس کو پہنچی سرکار بنا دیا. اولیاء اللہ کا نام سنتے ہی ذہن میں ایک عجیب سا تصور آتا ہے کہ یہ بابے، یہ درباروں میں بیٹھے ہوئے، یہ لمبی لمبی مونچھیں، یہ لمبے لمبے بال، زندگی میں جنہیں غسل نصیب نہیں ہوتا، جن کے 2 میٹر دور کیا 2 میل دور سے بدبو پھیلتی ہے، یہ اولیاء ہوں گے؟ نہیں لوگوں، میں بتاتا ہوں، رب کا قرآن بتا رہا ہے اولیاء کون ہے. الذین آمنوا، الذین آمنوا، مومن کی پہلی شرط، مومن کبھی مشرک نہیں ہوا کرتا، وہ اللہ پر ایمان لانے والا ہوتا ہے. وہ اللہ پر ایمان لانے والا ہوتا ہے. جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے وہ کبھی ولی نہیں ہو سکتا. ارے اللہ کے لیے اعلی مثال میں آپ کو سمجھانے کے لیے مثال دیتا ہوں. جو آپ کی غیر موجودگی میں آپ کے بیوی بچوں کی رکھوالی کرے، ان کی عزت کی رکھوالی کرے کہ بھائی گھر میں نہیں ہے، میرے دوست کا گھر ہے، اس کے بچے میرے نزدیک میرے ہی بچے ہیں، اس کی بیوی میری بہن ہے، آپ کی عزت کی رکھوالی کرے، آپ کے دل میں اس کی شان بڑھے گی نا، اس کا پیار بڑھے گا. اور جو آپ کی عزت پہ ہاتھ صاف کرنا چاہے، جتنی آپ کو نفرت اس سے ہوگی دشمن سے بھی نہیں ہوگی. اللہ کے لیے اعلی مثال، جو رب کی وحدانیت پہ ایمان لاتا ہے وہ رب کا پیارا ہوتا ہے، اور جو رب کے حقوق پہ ڈاکے ڈالنا چاہے وہ رب کے نزدیک اتنا برا ہے، اتنا برا ہے کہ اللہ کے نزدیک اتنی بری مخلوق گٹر کی گندگی کے اندر رینگنے والے کیڑے بھی نہیں ہیں. اولئک ہم شر البریہ، قرآن کے لفظ ہے. جو شرک کرتا ہے اللہ کے ساتھ، رب کی پوری مخلوق میں سب سے گندا انسان مشرک ہوا کرتا ہے. گندگی کے ڈھیر پہ پلنے والا کیڑا کس کی مخلوق ہے؟ اللہ کی. اللہ کہتا ہے مشرک اس سے بھی گندا. کیوں؟ یہ اللہ کی ذات و صفات و عبادت میں کسی اور کو حصہ دار بنا بیٹھا. آپ کی اور میری غیرت، اپنی عزت میں کسی کی شراکت برداشت؟ ارے ہم تو انسان ہیں. صحیح بخاری کے اندر موجود ایک جانور کا قصہ نہ سناؤ؟ بندر سمجھتے ہو نا، قرد. صحیح بخاری کے اندر واقعہ ہے، ایک بندر اور اس کی زوجہ بندریا وہ آئے اور ایک وادی میں آ کر سو گئے. بندر نے اس بندریا کا ہاتھ اپنے گال کے نیچے رکھا اور لیٹ گیا، سو گیا.
تھوڑی دیر میں ایک چھوٹے سے قد کا پستہ قد کا بندر آیا، اس نے دور کھڑے ہو کے پتھر مارا، بندریا کو جگایا، بندر سو رہا ہے اور وہ چپکے سے اس کے منہ کے نیچے سے ہاتھ نکال کے اس کے ساتھ چلی گئی، بدکاری کی اور بدکاری کر کے پھر واپس آئی اور پھر اس کے ساتھ لینے کے لیے اپنا ہاتھ اس کے منہ کے نیچے داخل کرنے کی کوشش کی کہ اسی میں وہ اٹھ کے بیٹھ گیا اور اس کے جسم کی خوشبو سونگھ کر وہ زور زور سے چیخنے لگ گیا۔ یمن کا یہ واقعہ ہے۔ ایک شخص مسلمان ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ قصہ سناتے ہیں، وہ جو اپنی آنکھ سے دیکھ رہے ہیں۔ اس کے چیخنے پہ قرب و جوار کے مزید بندر اکٹھے ہو گئے اور وہ اس بندریا کی طرف اشارہ کر رہا ہے اور چیخ رہا ہے۔ اس کی چیخیں سن کر وہ سارے جنگل میں پھیل گئے اور تھوڑی ہی دیر میں اس چھوٹے قد کے بندر، پستہ قد کے بندر کو پکڑ کے لے آئے اور پھر انہوں نے ان دونوں کو آدھا آدھا زمین میں گاڑ کے ان پہ پتھر برسانے شروع کیے۔ وہ صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک پتھر میں نے بھی ان کو رجم کرتے ہوئے مارا تھا۔ وہ جانور ہو کر اپنی عزت میں کسی کی شراکت برداشت، آپ برداشت کرتے ہو؟ کسی کی شادی ہو رہی ہے اور بڑی اعلیٰ نسل کی عورت جو اس کی آئیڈیل بیوی بننے والی ہے وہ ہو اور وہ اسے کہتے کہ جناب منظور ہے مجھے آپ سے شادی، ہفتے میں 7 دن ہوتے ہیں، 6 دن آپ کی رہا کروں گی اور 7ویں دن میں کسی اور کے پاس بھی جایا کروں گی، منظور کرو گے؟ وہ جنت سے اتری ہوئی حور بھی ہوگی تو منظور کیا کہو گے؟ جتنے ایک دن واسطے جانا ہے مرد دفعہ ہو اٹھے ہی رہ، میں نے تیری لوڑ ضرورت نہیں ہے۔ انسان اپنی عزت میں کسی کی شراکت برداشت، ہم نے بیوی کو پیدا کیا، ہم بیوی کے خالق مالک رازق ہیں، صرف قبول ہے 2 بول پڑھ کے لے کے آتے ہو نا گھر میں، لیکن اس میں کسی اور کو شراکت کا حصہ دار دینا پسند، قتل ہو جاتا ہے اس پہ، خاندان کٹ جاتے ہیں اس پہ۔ ارے آپ اپنی بیوی کی عزت میں کسی کی شراکت برداشت نہ کرو، رب اپنی وحدانیت میں کسی کی شراکت برداشت کرتا ہے، جو خالق ہے، جو مالک ہے، جو رازق ہے۔ اسی لیے قانون کی بالادستی میرے رب کے الفاظ میں سنو۔ میرے مالک نے 18 انبیاء کا نام لیا قرآن حکیم میں، ان کی تعریف کی، پھر فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ قیامت تک آنے والوں سنو، یہ 18 میرے عظیم نبی گزرے ہیں، اگر ان 18 میں سے کوئی ایک بھی شرک کرتا میں ان کے اعمال بھی برباد کر دیتا۔ نبیوں کے سردار ہیں محمد الرسول اللہ، آپ سے پیارا نہ کوئی آیا ہے، نہ آئے گا، نہ آ سکتا ہے۔ مالک اپنے پیارے حبیب کو کہتا ہے لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ شرک کرو گے میں آپ کے اعمال بھی برباد کر دوں گا۔ اور لوگوں، اللہ کا واسطہ دے کے میں آپ سے پوچھتا ہوں، انبیاء کی جماعت شرک کرنے آئی تھی؟ وہ تو شرک سے بچانے آئی تھی۔ پیارے حبیب فرماتے ہیں میری مثال جیسے کسی نے رات کو آگ جلائی، لکڑیاں جلائی، آگ روشن ہوئی، پروانے اس پہ گرنے لگے اور وہ ہاتھوں سے پروانوں کو روک رہا ہے، پروانے اس پہ غالب آتے ہیں اور آگ میں جلتے ہیں۔ محمد علیہ السلام کی مثال یہی ہے، تم جہنم میں گرتے ہو، میں تمہاری پشتوں سے پکڑ کے کھینچتا ہوں، جہنم ہے، آگے نہ جاؤ، جہنم ہے، تم دامن چھڑا کے پھر جہنم میں گرتے ہو۔ محمد علیہ السلام اللہ کی وحدانیت کا پیغام پہنچانے کے لیے کیا کیفیت ہے؟ پتہ لگا کہ یہودی بچہ مر رہا ہے، آپ کی خدمت کیا کرتا تھا، اس کے گھر پہنچ گئے، اس کے سرحانے پہ آئے، کہا یا غلام قل لا الہ الا اللہ، ایک بار کہہ دے لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی بگڑی بنانے والا نہیں، کوئی رزق دینے والا نہیں، کوئی شفا دینے والا نہیں، کوئی اولاد دینے والا نہیں، کوئی کشتی پار لگانے والا نہیں، کوئی گنج بخش نہیں، کوئی گنج بخش نہیں، کوئی غریب نواز بندہ نواز و بندہ پرور نہیں، لا الہ الا اللہ۔ نہ کسی کو سجدہ لائق، نہ کسی کو رکوع لائق، نہ کسی کے لیے ذبح و قربانی لائق، نہ کسی کے لیے نظر اور نیاز لائق، نہ کسی کو پکارنا جائز، لا الہ الا اللہ۔
اس نے اپنے یہودی باپ کو دیکھا، اس نے کہا کہہ دے جو محمد علیہ السلام ابو القاسم جو کہتے ہیں تو بھی کہہ دے۔ اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ پیارے حبیب اس کے بستر سے اٹھتے ہیں، دروازے پر پہنچتے ہیں، اس کی آخری ہچکی کی آواز آتی ہے، روح اس کی پرواز کر جاتی ہے، مصطفیٰ کا پیارا چہرہ، پیارے حبیب کا پیارا چہرہ پھول کی طرح کھل اٹھتا ہے۔ فرماتے الحمدللہ، ایک جان جہنم سے اور آزاد ہو گئی۔ جن کا ہم اور غم قرآن بیان کرتا ہے فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ اس غم میں اے میرے محبوب اپنے آپ کو ہلاک کر بیٹھو گے، یہ مسلمان کیوں نہیں ہوتے؟ آپ کو اتنا غم ہے ان کے مسلمان نہ ہونے کا، اپنی جان کو نقصان پہنچاؤ گے اس غم میں۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ، وہ حبیب اور مالک کہہ رہا ہے لَئِنْ أَشْرَكْتَ، توحید کی دعوت کی وجہ سے جس کی 2 معصوم بیٹیوں کو گھر بیٹھے ابو لہب کے بیٹوں نے طلاق دی، توحید کی وجہ سے جسے طائف میں پتھر پڑے، سر مبارک سے لہو نکلا، جس میں اتھر سے لہو نکلا، قدم مبارک سے لہو نکلا، پتھر کھا رہا ہے کون؟ وہ جو کائنات کا افضل ترین انسان ہے۔ جرم کیا ہے؟ کہتے ہیں قولوا لا الہ الا اللہ۔ ایک باغ کی چھاؤں میں آ کے بیٹھتے ہیں، آسمان سے جبرائیل اترتے ہیں، کہتے ہیں یہ فرشتہ پہاڑوں کا ساتھ آیا ہے، آپ کی قوم نے آپ کے ساتھ جو کیا ہے آپ کے رب نے دیکھ لیا ہے، ایک آنکھ کا اشارہ تو کیجئے، طائف کی بستی کو ان پہاڑوں کے نیچے پیس کے رکھ دیں گے۔ کہا پہاڑ گرانے کی بات کرنے والوں، اللہ نے مجھے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ اللہم اہد قومی فإنہم لا يعلمون۔ ان پہ پہاڑ گرانے کی بات نہ کرو، انہوں نے پتھر مارے ہیں، مجھے یقین ہے ان کی نسل ضرور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا نعرہ لگا۔ اور جائیے طائف کی وادیوں میں آج آذان گونج رہی ہے، میرے حبیب کے سچے ہونے کی اس سے بڑی کیا نشانی؟ طائف میں پتھر کھائے، بیٹیوں کو طلاق ملی، سجدے کی حالت میں ہے، ظالم اونٹ کی اوجڑی لا کے مصطفیٰ کے پیارے کندھوں پہ رکھ دیتے ہیں، احد کے میدان میں دندان شہید ہوتے ہیں، پیارے حبیب کا ماتھا مبارک شہید ہوتا ہے، پیارے حبیب کو غاروں میں چھپنا پڑتا ہے، پیارے حبیب کو مکہ چھوڑنا پڑتا ہے، رات کے اندھیرے میں نکلنا پڑتا ہے۔ کیوں یہ ساری قربانیاں کیوں ہیں میرے پیارے حبیب کی؟ صرف رب کی وحدانیت کا ڈنکا بجانے کے لیے، وگرنہ اس لا الہ الا اللہ کے پیغام سے پہلے کیا حال تھا؟ لوگ محمد علیہ السلام کا نام گویا بھول چکے تھے، جب پکارتے تھے آپس میں تو صادق امین کے نام سے پکارتے تھے۔ کوئی آ کر پوچھتا کہ وہ امین کہاں ملے گا تو اس سے سوال کرتے تعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، امین سے مراد تم محمد کا پوچھ رہے ہو؟ یہ کیوں کہا اللہ نے؟ صرف آپ کی اور میری عقل کی کھڑکیوں کو کھولنے کے لیے۔ انبیاء کی جماعت نے شرک نہیں کرنا تھا، صرف آپ اور مجھے قانون سمجھانے کے لیے لوگوں یہ شرک جرم اتنا بڑا ہے، نبیوں سے ہو جائے اللہ نبیوں کو معاف نہ کرے، امام الانبیاء محمد علیہ السلام سے ہو جائے اللہ ان کو معاف نہ کرے تو مجھے اور آپ کو معاف کرے گا؟ ولی کی پہلی شرط الذین آمنوا، وہ اللہ پر ایمان لانے والے، وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنے والے ہو، وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اللہ سے ڈرنے والے۔ اللہ سے ڈرنے کا اگر معنی سمجھنا چاہتے ہو 2 باتیں بتاتا ہوں۔ آپ کا کسی سے جھگڑا ہو پیسے کا اور آپ کہیں نہیں آپ کے پیسے نہیں بنتے، اور وہ آپ کو جواب میں کہے اچھا اگر نہیں بنتے تو قیامت کے دن فیصلہ ہو جائے گا۔ ہمارے دل میں اللہ کا کتنا خوف ہے اس ایک جملے سے سمجھ آ جائے گا۔ اگر قیامت کی بات سن کر، آخرت کے دن کی کہانی سن کر آپ فوراً کانپ جاؤ گا نہیں بھائی نہیں ایتھے مقام ہے نہ جو مقانی، میں قیامت پہ سودا نہیں کر سکتا، تیرے جتنے بنتے ہیں تو لے لے، تو سمجھ لو آپ کے دل میں اللہ کا ڈر ہے۔ اور اگر کہ کتنے بد نصیب ہیں بعض لوگ جنہیں کہا جائے کہ اچھا پھر قیامت کے دن، انہوں نے کہا قیامت والے دن پھر جڑا جیب لئی پھر دے بھی دے دے، جو جیب میں ہے ہمیں وہ بھی دے دو، پھر وہیں پہ سودا کر لینا۔ اگر زبان سے یہ جملہ نکلے نا کہ جو جیب میں ہے وہی دے دو، آگے دیکھی جائے گی، اے جہاں مٹھا اگلا جا کے ڈٹھا میں مولوی دی گلاں ڈرائی رکھ دے 24 گھنٹے سانو اللہ بڑا غفور رحیم، بڑا غفور رحیم، اللہ بڑا
تو سمجھ لو پلے ایمان. عبداللہ ابن عمر جنگل سے گزر رہے ہیں, بکریوں کا چرواہا بکریاں چرا رہا, شیخ الحدیث نہیں, پروفیسر ڈاکٹر صاحب نہیں, بکریوں کا چرواہا, بدو کیا کہتے ہیں اس کو, اعرابی دیہاتی, جنگل میں بکریاں چرا. اس کا ایمان چیک کرنے کے لیے ابن عمر کہنے لگے ان بکریوں میں سے ایک بکری مجھے بیچ دے, مجھے بیچ دے. اس نے کہا میں غلام ہوں, کفیل کی بکریاں ہیں, مالک کی بکریاں ہیں, میں نہیں بیچ سکتا. ابن عمر نے مزید ایک جملہ کہا, قل للمالک اکلہ الذئب. ارے بھائی تجھ سے اگر مالک پوچھ بھی لے گا, کفیل پوچھ بھی لے گا بکری کم کیوں ہے, تو کہنا بھیڑیا اٹھا کے لے گیا. اور کوئی انہونی بات تو نہیں ہے, جنگل میں بھیڑیا بکریوں کو اٹھا کے لے ہی جاتا ہے. ایمان, اللہ تجھے تیرے پیارے ناموں کا واسطہ ہے, ہم سب کو یہ ایمان عطا فرما. کیا کہا, وَمَاذَا أَقُولُ لِلَّهِ. اے سوار, یہ مشورہ دینے والے کہ اس کو کہہ دوں گا بھیڑیا لے گیا تھا, کہہ دوں گا اس کا منہ بند ہو جائے گا. وَمَاذَا أَقُولُ لِلَّهِ, جس دن قیامت کے دن رب کے سامنے حساب و کتاب کھلے گا, رب کو کیا کہوں گا. امیر عمر مدینے کی گلی سے گزر رہے ہیں, بڑھیا اندر سے آواز لگاتی ہے دودھ میں پانی ملا دے. اس دور میں دودھ میں پانی ملایا جاتا, آج پانی میں دودھ ملایا جاتا, دودھ میں پانی ملا دے. اس نے کہا ماں تجھے نہیں پتا امیر عمر نے منع کیا ہے. کہا تہجد کا ٹائم ہے, صبح کا وقت ہے, امیر عمر کہیں اپنے سو رہے ہوں گے, آرام کر رہے ہوں گے, وہ ڈھونڈتے پھر رہے ہیں قوم کیا کر رہی ہے, اسے کیا پتا. عمر کوئی دیکھ رہا ہے؟ ماں عمر نہیں دیکھ رہا, عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے. یہاں پہ ایک جملہ اضافی کہوں, یہ کون تھی جانتے ہو؟ دودھی کی بیٹی, گوالا کہتے ہیں نا اسے, گوالے کی بیٹی. امیر عمر کو یہ جملہ بڑا ہی پسند آیا. اگلے دن دربار خلافت لگا, اپنے بیٹوں کو اکٹھا کر لیا, کہا کون ہے جو اس گوالے کی بیٹی سے شادی کر کے اس کو میری بہو بنا لے. ہم کیا کہتے ہیں کہ سید دے گھر تے ہن غیر سید آج وے تے کو ہو سکتا ہے, بڑا سیداں دی کڑی غیر سیداں دے ٹر جوے ہو سکتا ہے. خان ہے, خان کے گھر میں رشتہ خان کی برادری کا آئے گا, چودھری کے گھر میں چودھری, جٹ کے گھر میں جٹ, مغل کے گھر میں مغل, ارائی کے گھر میں ارائی, سندھی کے گھر میں سندھی, پنجابی کا رشتہ پنجابی سے. ہم نے قوم کو ایسے بانٹ دیا. اور یہ سردار کی بیٹی نہیں, دودھی کی بیٹی, گوالے کی بیٹی, اور ایمان کی وجہ سے وہ گوالے کی بیٹی امیر عمر کی بہو بن جاتی ہے. اللہ کے ولی کی دوسری پہچان وَكَانُوا يَتَّقُونَ, ان کے دل میں رب کا ڈر ایسا ہوتا ہے, ہر جملے پہ, ہر قدم پہ, ہر بات پہ سوچتے ہیں کہیں یہ جملہ مجھے جہنم میں تو نہیں لے جائے گا. وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ, ان پہ کوئی غم نہیں, وہ اللہ پر ایمان لانے والے, اللہ سے ڈرنے والے. لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ, یہ وہ خوش نصیب ہیں جن کے لیے خوشخبری دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے. لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک هو الفوز العظیم. اللہ کی کلمات تبدیل نہیں ہوتے, رب کے فیصلے نہیں بدلے جاتے. یہی سب سے بڑا کامیاب ہے. یہ ہے جس پہ قدرت مہربان ہے. ہم قدرت مہربان کیا سمجھتے ہیں, اللہ کس پہ مہربان ہے, ہمارا طریقہ کار کیا ہے. کیا حال ہے جی آپ کا؟ جی اللہ کا بڑا کرم ہے جی, ماشاءاللہ بڑا اچھا کاروبار ہے, بچے سارے ملازمت پہ لگے ہوئے ہیں, بڑی اچھی کوٹھی ہے, سب کی شادیاں ہوں, اللہ بڑا رحمان, بڑا جی بڑا مہربان, اللہ کا بڑا کرم ہے. کسی کی جیب بھری ہو وہ سمجھتا ہے اللہ کا مجھ پہ بڑا کرم ہے, اور کسی کی جیب خالی تھی باجی رو پیٹ کے کھانڈے نہیں کی کرے, مر گئے جی, برباد ہو گئے, اللہ نے پکڑی دینا کہ میں انہوں دے چڑیا, میں تو میں کرنا. پیارے بھائی, اگر مال مل جانے کا نام اللہ کی رضامندی ہے تو قارون کے خزانوں کا کیا حال تھا, فرعون کے خزانوں کا کیا حال تھا. مال اللہ کی رضامندی کا سرٹیفکیٹ نہیں ہے پیارے بھائی. آپ پہ اللہ راضی ہے, دیکھنا چاہتے ہو, یہ دیکھو آپ کے دل میں آخرت کا ڈر کتنا ہے, دین سے محبت کتنی ہے.
مثال دے کے سمجھاؤں اللہ کے لیے اعلی مثال. آپ کے پاس ایک فقیر آئے, آپ اس کو کتنا دو گے؟ 5 ریال, زیادہ چودھری ہو تو 100 ریال. لیکن آپ کا سگا بیٹا آپ کے پاس آئے, اپنی کوئی حاجت بیان کرے اور آپ جانتے ہو اس کی یہ ضرورت ہے, تو 10,000 20,000 5,000 جتنے اسے ہوگے لے کر دو گے نا, بیٹے کو دو گے. کیوں؟ آپ کو جو بیٹے سے محبت ہے وہ فقیر عام آدمی ہے, اس سے تو وہ پیار نہیں ہے. جس سے جتنا پیار ہوتا ہے اس کو اتنی زیادہ چیز دی جاتی ہے. اور چیز کون سی جو آپ کو پیاری ہو؟ آئیے اب رسول اللہ کی حدیث سنیے, مثال کو اپنے دل میں زندہ رکھیے. پیارے حبیب فرماتے ہیں جس سے اللہ محبت کرتا ہے اسے اپنا دین دیتا. جس سے اللہ محبت کرتا ہے اسے اللہ دین دیتا ہے. کار کوٹھی بنگلہ اللہ کی محبت کی نشانی نہیں ہے, وگرنہ محمد کریم تو یتیم پیدا ہوئے. خدیجہ سے نکاح کے وقت کفار مکہ کی ماتھوں پر پڑے ہوئے بل دے کر ابو طالب نے یہی تو کہا تھا, تم اس رشتے کو بے جوڑ سمجھتے ہو. کہاں خدیجہ جس کے خیموں کے سریے بھی لوہے کے نہیں سونے کے باندھے جاتے ہیں, اور کہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو یتیم ہے. تو پھر تم خدیجہ کا مہر خود بولو اور میں اس کو پورا کروں گا. اور اگر اس کا نام شرافت نہیں تو مجھے دکھاؤ اپنے پورے خاندان میں محمد جیسا کوئی اور شریف تمہارے پاس ہے. کامیابی کیا ہے؟ میرا اللہ کے دین سے رشتہ کتنا ہے, میرا رب کی کتاب سے تعلق کتنا ہے. آپ کے 5 بیٹے 5 ڈاکٹر بن جائیں یہ کامیابی نہیں ہے. دیکھو آپ کے کتنے بیٹے قرآن کے قاری بنے ہیں, دین کے عالم بنے ہیں. کیوں؟ ڈاکٹر صاحب بیٹا بن بھی گیا, مرنے کے بعد آپ کی قبر میں اس کے ڈاکٹر ہونے کی وجہ سے ٹھنڈی ہوا نہیں آئے گی. اور بیٹا اگر قرآن کا قاری, بھلے وہ کسی کچی مسجد کے کچے صحن میں بیٹھ کے قرآن پڑھے, حدیث میں آتا ہے جنت میں اللہ درجوں کو بلند کرے گا. بندہ پوچھے گا نا جنت میں ہوں, اب تو کوئی نیکی نہیں ہے, نیکی تو ختم ہوگی جو دنیا میں کرنا تھا, دارالحساب ہے وہ ختم ہو گیا, عمل کا دور. اب اونچا کیوں ہوا؟ کہا دنیا میں تیرا بیٹا تیری مغفرت کی دعا کرتا. یہ ہے کامیابی. دوسرا مقام قرآن حکیم کا سنیے, اللہ ولی الذین آمنوا, اللہ ولی ہے, دوست ہے کن کا؟ آمنو, جو ایمان لائے. جو شرک کرے وہ اللہ کا دوست نہیں ہو سکتا. یخرجہم من الظلمات الی النور, اللہ اپنے پیاروں کو اندھیروں سے نکالتا ہے روشنی کی طرف, کفر کے اندھیرے سے ایمان کی روشنی کی طرف, بدعت کے اندھیرے سے سنت کی روشنی کی طرف, ظلمات سے نکالتا ہے نور کی طرف. والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت, اور جو اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہیں ان کے دوست طاغوت ہوا کرتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں؟ یخرجونہم من النور الی الظلمات, وہ نور سے اندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں, وہ گناہوں سے کی طرف بلاتے ہیں, نیکی سے اٹھاتے ہیں. اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون, یہ جہنم میں جانے والے ہیں جو ہمیشہ اس میں رہیں گے. تیسرا مقام سنیے, یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء, اے لوگو یہود و نصارہ کو اپنا دوست, یہود و نصارہ کو اپنا دوست. اور ہم نے آج کل یہود و نصارہ کو دوست نہیں جگری یار بنایا ہوا ہے. مجھے معاف کر دینا, میرا وہ جملہ کڑوا ہو تو مجھے معاف کر دینا. شوگر کے مریض کو چینی کھلاؤ گے تو چھیتی مرے گا. کو نیم کی گولی کڑوی ہو سکتا ہے, کریلے اس کے مرض کا علاج ہی بن جائیں. میں چندہ مانگنے تو آپ سے آیا نہیں, نہ 11ویں شریف کی کھیر کھانے آیا. میں تو اپنے اور آپ کے ایمان کو تھوڑا سا تولنے اور دوبارہ تازہ کرنے کے لیے آیا. ہم نے یہود و نصارہ کو اپنا جگری یار بنایا ہوا ہے. پیارے نبی نے فرمایا تھا خالف الیہود والنصارہ, یہودیوں کی مخالفت کرو, عیسائیوں کی مخالفت کرو. ایک حدیث میں ہے خالف المجوس, مجوسیوں کی مخالفت کرو. کیوں؟ وہ داڑھی شیو کرتے ہیں, تم داڑھیوں کو معاف کرو. کس نے کہا؟ محمد الرسول اللہ. وہ داڑھی شیو کرتے ہیں, تم اس کو معاف کرو. وفروا اللحى, وفروا ای کثروا, بڑھاؤ, زیادہ کرو. مطلب گل تو تھوڑی ٹھیک ہے, پر بیگم کہندے یہ مولوی نال گزارا نہیں کرنا. گل تھوڑی ٹھیک ہے, لیکن منگیتر کا فون آیا, ماموں کے بیٹی سے منگنی ہوئی ہے, بڑے اوکھے ماموں کی بیٹی کو راضی کیا ہے میری ماں نے, اور اس نے کہا ہے چکنے کے ساتھ رہوں گی, ملا کے ساتھ نہیں.
اللہ کا واسطہ دے کے ایک سوال کرتا ہوں، شاید یہ ہنسنے کا موقع نہ ہو، یہ رونے کا موقع ہو۔ جس کا رسول اس کی منگیتر سے ہار جائے، جس کے رسول کو اس کی بیوی ہرا دے، جس کے رسول کو اس کے دوست ہرا دے، جو رسول سے اپنا رشتہ اپنی منگنی کنفرم کرنے کے لیے توڑ لے، جس کے ایمان 5 گرام بال اپنے منہ پہ نہ اٹھا سکیں، وہ 70 سال کے گناہ اٹھا کر پل صراط سے کیسے گزر جائے گا؟ بستر پہ رات کو لیٹتے ہوئے میرا جملہ اپنے دل و دماغ کے اندر اس کی آواز کو بلند کرنا، میں کسی پہ طنز نہیں کر رہا، نہ طنز کرنے آیا ہوں، میں تو تمہیں اپنے پیارے حبیب کی غلامی کا راہ دکھا رہا ہوں۔ ارے لوگوں، جب چلتے ہو شادیاں کر کے اپنے ملکوں سے پردیس آنے کے لیے، بیگم کو نہیں دیکھا وہ انگوٹھی نہیں پہناتی آپ کو؟ کئی لوگوں نے بڑی خوبصورت انگوٹھیاں پہنی ہوتی، جی یہ کیا؟ یہ جی ہمارے نکاح کے ٹائم پہ ہیں، محترمہ نے جدائی کے وقت پہنائی تھی کہ اس کو دیکھو گے تو تمہیں میں یاد آ جاؤں گی، بس جی ان کی محبت کی نشانی ہے، اس کو دیکھتا رہتا ہوں، 2 سال بعد چھٹی جاؤں گا، ہونتے صرف یہی وے کے گزارا کرنا ہے۔ آپ کو کوئی دوست کہے کہ 100 ریال کی یہ انگوٹھی بیچ تو بیچ دو گے؟ 200 کی بیچ دو گے؟ ارے کوئی اڑ ہی جائے آپ سے اور کہے جناب میاں 500 ریال لے لو، یہ انگوٹھی دے دو، کیا کہو گے؟ کیسی باتیں کرتے ہو بھائی؟ یہ پتہ نہیں یہ ان کی نشانی ہے، اس کو دیکھ کے ان کے ساتھ گزرے لمحے بیتے ہوئے ایام یاد آتے ہیں۔ میاں انگلی کٹوا لوں گا، انگوٹھی نہیں بیچوں گا۔ بیوی کی نشانی سے اتنا پیار ہے کہ انگلی کٹتی ہے کٹ جائے، بیچنے کے لیے تیار نہیں۔ کیا یہ محمد کی نشانی نہیں ہے؟ ارے جب محبت ہوتی ہے کیا چہرے سے نہیں ہوتی؟ کیا کہتے ہو محبوب کے چہرے کے بارے میں؟ میرے محبوب کا چہرہ پھول جیسا، چاند جیسا، کلی جیسا، لب کے لے آواں کی تھوں سونا تیرے نال با۔ کہتے ہو یا نہیں کہتے ہو؟ اور اگر نفرت ہو جائے تو کیا نفرت چہرے سے نہیں ہوتی؟ کیا کہتے ہو دشمن کے چہرے؟ میں اس کے منہ پہ تھوکتا بھی نہیں، میں اس کا منہ دیکھنے کا، ارے اسے کہو میری آنکھوں سے دفع ہو جائے، اپنا چہرہ نہ دکھائے مجھے۔ ثابت ہوا نفرت بھی چہرے سے، محبت بھی چہرے سے۔ غلط تو نہیں کہا میں نے؟ آپ نے کبھی سنا کوئی اپنے محبوب کے گوڈے گٹیوں کی تعریف کرتا؟ میرے محبوب کے گٹیاں کا کیا ہی کہنا، کیا تھوڑے گٹے نے یار میرے محبوب دے، ماشاءاللہ مجھے گٹے لبتے ہی نہیں پوری جان چکی۔ کہا کسی نے؟ تعریف بھی چہرے کی، نفرت بھی چہرے سے۔ ثمامہ کافر تھا، مصطفیٰ کے سامنے مسجد کے ستون سے بندھا ہوا کہہ رہا ہے کائنات میں سب سے برا چہرہ، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، محمد تیرا چہرہ۔ کلمہ پڑھا، مسلمان ہوا، ایک لمحے میں زندگی میں انقلاب آیا، کہ کائنات میں سب سے پیارا چہرہ محمد تیرا چہرہ ہے۔ صحابی آتے ہیں، مصطفیٰ کو مدینے کی پاک زمین پر، مسجد نبوی کے پاکیزہ صحن پر سرخ جوڑا پہنے ہوئے لیٹے ہوئے دیکھتے ہیں۔ ادھر 14ویں کا چاند بھی چمک رہا ہے، ادھر پیارے حبیب کا چاند بھی چہرے والا چمک رہا ہے۔ اس چہرے کو دیکھا، رب کے چاند کو دیکھا، مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھا، آسمان کے چاند کو دیکھا، بلا مبالغہ پکار اٹھے، کہا محمد کا مقابلہ اس چاند کے ساتھ یہ بھی کوئی انصاف ہے؟ محمد کا چہرہ صاف ہے، اس کے منہ پہ چھائیے۔ آپ میں سے کسی کو شک ہے کہ پیارے نبی حسین نہیں تھے؟ کسی نے کہا تھا سیدہ عائشہ کو، حسن یوسف کا کیا کہنا؟ جن مصر کی عورتوں نے یوسف کا حسن دیکھا انگلیاں کاٹ بیٹھی۔ میری ماں نے کہا بات کرتی ہے یوسف کے حسن کا، مقابلہ کرتی ہے میرے چاند محمد الرسول اللہ سے۔ ارے جس نے یوسف کا حسن دیکھا انگلیاں کاٹ بیٹھی، جس نے محمد کا حسن دیکھا بدر و احد میں گردنیں کٹوا بیٹھے۔ کیا محمد سے حسین کوئی اور ہے؟ نہیں۔ کیا پیارے حبیب داڑھی رکھ کر حسین تھے یا داڑھی شیو کر کے حسین تھے؟ کیا پیارے نبی کا چہرہ، آپ کا سینہ مبارک، آپ کی یہ پیاری داڑھی نہیں ڈھانپتی تھی؟ ڈھانپتی تھی۔ اب اگر میں بیوی کے ایک فون پہ اس داڑھی کو شیو کر دوں، میں نبی سے محبت کر رہا ہوں یا نفرت کر رہا ہوں؟ میرے جملوں کو رات کو بستر پہ لیٹتے ہوئے سوچیں۔ ہم نے چہرے یہود و نصارہ جیسے بنائے، ہمارے گھروں میں ڈش انٹینے، کیبل،
گانے، فلمیں، عورتیں بے پردہ، یہ محمد علیہ السلام کا طریقہ ہے یہود و نصارہ کا؟ اللہ کے لیے سوچنا۔ قرآن کہتا ہے لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، یہ آپ اس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، تم ان کے پیچھے نہ چلنا، ان کو دوست نہ بنانا۔ ومن يتولهم منكم فانه منهم، جو ان کے پیچھے چلے گا وہ انہی میں سے اٹھایا جائے گا۔ اے بھائی، مجوسی جیسا چہرہ بنا کے قیامت کے دن اللہ نے کہا تو انہی میں سے اٹھایا جائے گا، تو اس کا کچھ ٹھکانہ بچے گا؟ ایک صحابی اگر کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ آپ نے پوچھا تم نے قیامت کا سوال تو کیا ہے، تیاری کتنی ہے قیامت کی؟ کہ اللہ کے نبی تیاری تو کوئی خاص نہیں ہے، ہاں ایک نیکی میرے پڑھنے میں ہے جس پہ میں فخر کرتا ہوں۔ وہ کون سی نیکی ہے؟ کہا میں اللہ سے، اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ کہا اے میرے صحابی خوش ہو جا، تو جس سے محبت کرتا ہے جنت میں اس کا ساتھی بنے گا۔ سیدنا انس روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کی قسم یہ حدیث سن کر اتنی خوشی ہوئی کہ زندگی بھر کسی بات پہ اتنی خوشی نہیں ہوئی۔ اور میں اعلان کرتا ہوں لوگوں گواہ رہنا، میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، رسول اللہ سے محبت کرتا ہوں، ابو بکر سے محبت کرتا ہوں، عمر سے محبت کرتا ہوں، میرا عمل ان جیسا نہیں ہے۔ پیارے انس فرما رہے میرا عمل ان جیسا نہیں ہے، لیکن میں اللہ سے دعا کرتا ہوں نبی کی حدیث جو آپ نے بیان فرمائی اس کی روشنی میں اللہ مجھے محمد، ابو بکر، عمر کے ساتھ جنت الفردوس میں اکٹھا فرمائے۔ یہود و نصارہ سے بغاوت سیکھو، محمد الرسول اللہ کی غلامی کی طرف آؤ، جنت میں جہاں پیارے حبیب ہوں گے اللہ آپ کو ان کا پڑوس عطا فرمائے گا۔ اولیاء اللہ مومن و متقی ہوا کرتے ہیں۔ قرآن حکیم کی آیت ہم نے سنی، الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ اللہ پر ایمان لانے والے۔ صحیح بخاری میں سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے رضی اللہ عنہ وارضاہ، پیارے حبیب نے فرمایا حدیث قدسی بیان کرتے ہوئے، اللہ فرما رہا ہے جس نے میرے دوست سے دشمنی کی اس نے مجھ سے جنگ کی۔ اللہ کے ولی سے دشمنی کرنا اللہ سے جنگ کرنا ہے۔ حدیث پوری سنیے گا، توجہ چاہوں گا اس حدیث پہ، یہ کئی مسئلے ہمیں سمجھا دے گی۔ جس نے میرے دوست سے دشمنی کی اس نے مجھ سے جنگ کی، اور میرا بندہ فرائض ادا کرنے کے بعد نوافل پڑھ کے جتنا میرے قریب ہوتا ہے اتنا کسی چیز سے نہیں ہوتا۔ فرائض پڑھتا ہے پھر نفل ادا کرتا ہے، اور نفل ادا کر کر کے وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اتنا قریب ہو جاتا ہے میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کی قدم بن جاتا ہوں، پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ اللہ کے لیے اعلی مثال، ہمارا کوئی واقف کار بندہ کسی افسر بڑی سیٹ پہ لگا ہوا ہو اور اچھی ہماری گہری تعلق دوستی ہو اس سے، تو کیا کہتے ہیں پھر، اور یہ ساڈا آپ دا بندہ لگا جی ہوتے، آپ دا بندہ جو اللہ سے اس طرح پیار کرتا ہے پھر وہ اللہ کا بندہ بن جاتا ہے۔ میں اس کا ہاتھ، اس کا قدم، اس کی آنکھ، اس کا کان بن جاتا ہوں، تو پھر اگر وہ مجھ سے مانگتا ہے تو میں اسے ضرور دیتا ہوں۔ پیارے حبیب علیہ السلام تشریف فرما، ایک شخص گزرا بڑا سوٹڈ بوٹڈ، بڑا اچھا ڈریس، بڑا اچھا شکل و صورت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اس کے بارے میں تمہارا کیا گمان ہے؟ کہا جی اپنی قوم کا شریف آدمی ہے، کہیں رشتہ مانگے تو انکار نہیں ہوگا، سفارش کرے تو سنی جائے گی، کسی کے گھر جا کے مجلس میں بیٹھنا چاہے تو اہلن و سہلن کہا جائے گا، آپ خاموش ہو گئے۔ پھر ایک ماڑا جا بندہ گزرا، کمزور سا آدمی، کمزور سا لباس، پرانا سا ڈریس، عام بندہ۔ اب میں اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ہو جی ماڑا بندہ، کہیں رشتہ مانگے تو جواب ہو جائے گا، کسی کی سفارش کرے قبول نہیں ہوگی، کہیں بیٹھنا چاہے اس کے لیے مجلس نہیں کھولی جائے گی۔ رب کے ولی کی شان سنو، آپ نے فرمایا سنو، اگر یہ بندہ اللہ پہ قسم ڈال دے اور کہ اللہ تجھ میں قسم ہے میرا یہ کام کر دے، اللہ اس کی قسم کی لاج رکھتا ہے۔ یہ ہے اللہ کے ولی، جب وہ اللہ کے ہو جاتے ہیں پھر اللہ ان کی لاج کیسے رکھتا ہے؟ مالک فرماتا ہے وہ مجھ سے مدد پناہ مانگتا ہے، میں پناہ دیتا ہوں۔
اور مجھے کسی کام میں جس کو میں کرنا چاہوں، مالک فرما رہا ہے اتنا تردد نہیں ہوتا جتنا اس مومن بندے کی روح کو قبض کرتے ہوئے، اس کو موت دیتے ہوئے جتنا مجھے تردد ہوتا ہے اتنا کسی کام پہ نہیں ہوتا۔ اسے جسمانی تکلیف کی وجہ سے موت ناپسند ہے اور مجھے اپنے بندے کو تکلیف دینا ناپسند ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ اسے موت سے چھٹکارا نہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6137۔ اس حدیث کو سامنے رکھیے اور اللہ کے ولیوں کی شان کو سمجھیے کہ اللہ کا ولی کون ہوتا ہے؟ جو اللہ سے محبت کرتا ہے، فرائض ادا کرتا ہے، فرائض، آواز نہیں آئی، فرائض۔ اور جب انڈیا پاکستان کی کرکٹ میچوں ٹیموں کا میچ لگا ہوا ہوتا ہے، پھر عصر کی نماز کتنے لوگ چھوڑ رہے ہیں؟ مول صاحب نماز باز پڑھ لیں گے، شاہد افریدی بیٹنگ کریں گے، نماز بعد میں پڑھ لیں گے۔ میں ایک جملہ کہوں، سخت لگے تو معاف کر دینا۔ جو شخص آذان سن کے مسجد میں نہیں آتا وہ جانور سے گندا ہے۔ مجھ سے پوچھئے آپ نے یہ سخت جملہ کیسے کہا؟ میں دلائل رکھتا ہوں اس کے پیچھے۔ کتا اس آدمی سے بہتر ہے جو آذان سنتا ہے مسجد میں نہیں آتا۔ وہ کیسے؟ اب مجھ سے سوال کریں، وہ کیسے؟ کتا گھر میں شوق کا پالنا حرام ہے اسلام میں۔ سیکورٹی کے لیے، رکھوالی کے لیے پال سکتے ہیں، جانور ہیں، بھینسیں ہیں، گائے ہیں، چور زیادہ ہوتے ہیں، سیکورٹی کے لیے پال لیا۔ آپ گھر سے نکلے، وہ کتا اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھا ہوا، جس میں اس کی ماں بھی ہے، باپ بھی ہے، بہن بھی ہے، بھائی بھی، چاچا، ماموں، خالو، وہ ساروں کے ساتھ گول دائرہ بنا کے ٹانگیں پساڑ کے بیٹھا، گپ شپ چل رہی ہے۔ آپ قریب سے گزرے، آپ نے اس کی طرف دیکھ کر کہا ٹومی، اس نے مڑ کے آپ کی طرف دیکھا۔ مجھے اللہ کا واسطہ دے کے اپنے دل سے سوال کر کے جواب دینا۔ دل بہت بڑا مفتی ہوا کرتا ہے، مولوی سے بڑا مولوی دل ہے، وہ بتا دے گا غلط ہے یا ٹھیک ہے۔ وہ آپ کی آواز سن کے کبھی باقی کتوں سے مشورہ کرتا ہے؟ جی وہ دو ٹنگا لینا سجایا جاواں کہ نہ جاواں؟ مشورہ کرتا ہے وہ؟ کہتا تسی جاؤ جی میں آیا، تسی جاؤ میں آیا، تسی بسم اللہ پڑھو، شروع کرو، میں آیا، تسی پڑھو نماز، میں آ رہا ہوں۔ کرتا ہے؟ اس نے ادھر دیکھا، ٹومی کی آواز سنی، وہ دوبارہ ادھر منہ ہی نہیں کرتا، دوڑ لگا دیتا ہے، آپ کے قدموں میں آتا ہے، دم ہلاتا ہے، زبان سے بوٹ چاٹتا ہے، آپ کے آگے پیچھے گرتا ہے، گول چکر کاٹتا ہے۔ کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ اپنی وفاؤں کا اظہار کرتا ہے۔ اچھا، آپ سے فارغ ہونے کے بعد وہ واپس چلا گیا، اب دوبارہ جا کے اسی مجلس میں بیٹھا، اس کے برادری والے اگر اس کو تانا دے، پاگل، بے وقوف، ہم 4 ٹانگوں والے، وہ 2 ٹانگوں والا، ہماری گپ شپ چل رہی تھی، اچھی بلی دوستی تھی، پوری مجلس گرم تھی، ٹومی اور بھاگ گیا۔ وہ جواب میں زبان حال سے کیا کہے گا؟ میں مانتا ہوں تو میری ماں ہے، میں مانتا ہوں تو میرا باپ ہے، میں مانتا ہوں تو میرا بھائی ہے، میں مانتا ہوں تو میری زوجہ ہے، مانتا ہوں تم رشتہ دار ہو، برادری ہو، اپنے ہو، نسل کے ہو، جس نے بلایا تھا وہ مالک ہے، جس نے بلایا تھا وہ مالک ہے۔ جب مالک بلا لے تو برادری والوں سے چھٹی لینے کی ضرورت۔ ہم تو صرف ٹیلی فون سنتے ہوئے کتنی نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، اور یہ ٹھیک ہے نمازیں لوگ، پاکستانوں فون آیا، پاکستانوں فون آیا، یہ نماز تو بعد فوت ہو جائے گا، دوبارہ نہیں کر سکتا۔ مالک بلا لے تو کسی اور کا کام، مالک فرماتا ہے یہ نوافل فرائض کے بعد نوافل پڑھتا ہے اور میرے قریب ہو جاتا ہے۔ اس حدیث کو بھی کئی لوگ اپنی بدعقیدگی کی دلیل بناتے ہیں۔ وہ کیا؟ آپ نے سنا حدیث میں کیا ہے؟ میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کے کان بن جاتا ہوں، میں اس کا پاؤں بن جاتا ہوں، میں اس کی آنکھ بن، دیکھو جی بندہ اللہ ہو گیا، بندہ اللہ ہو گیا نا۔ آپ نے سنے نہیں وہ قوالوں کے شعر؟ وہی جو مستوی عرش کا خدا ہو کر اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر۔ جی مولوی صاحب آپ نہیں سمجھتے، سٹیپ بائی سٹیپ، فنا فی الشیخ، فنا فی الرسول، فنا فی اللہ۔ ایک وقت آتا ہے تصوف کے اندر عمل کرتے 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 بندہ خود اللہ بن جاتا ہے۔ منصور حلاج نے کہا تھا انا الحق، میں ہی اللہ ہوں۔ ہمارے سرائی کی شاعر کہتے ہیں بابا فرید کے بارے میں، چاچڑ وانگ مدینہ ڈسے کوٹ مٹھڑ بیت اللہ، ظاہر دے وچ پیر فرید اور باطن دے وچ اللہ۔ چاچڑ وانگ مدینہ ڈسے، تمہیں جتنا مدینے سے پیار ہے ہمیں اپنے پیر صاحب کے گاؤں چاچڑا سے پیار ہے۔
کوٹ مٹھن بیت اللہ، جیسے تمہیں بیت اللہ پسند ہے ہمیں بابا فرید کا کوٹ مٹھن پسند ہے۔ ظاہر دے وچ پیر فریدون، باطن دے وچ اللہ۔ وہاں جاؤ گے بظاہر بابا فرید بیٹھا ہوگا، وہ بابا فرید نہیں ہوگا، حقیقت میں اللہ ہوگا۔ دیوان محمدی یہ کتاب ہے محمد یار گڑھی فریدی کی، اس کا نام ہے محمد یار۔ پہلے شعر کے محمد سے مراد وہ کتاب والا، دوسرے محمد سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ کہتا ہے گر مولوی محمد نے محمد کو خدا مان لیا پھر تو مسلمان ہے دغاباز میں۔ جی آپ نہیں سمجھتے، وہ تصوف میں ایک مقام آتا ہے کہ